پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی ہے ظالم مگرمچھ کی۔ ایک خوبصورت سرسبز جنگل میں کئی طرح کے جانور ایک ساتھ رہتے تھے۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا جس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ٹوٹو تھا۔ ٹوٹو بہت بہادر اور عقل مند تھا۔ اسی جنگل میں ایک خوبصورت تالاب تھا جس میں کئی مگرمچھ رہتے تھے۔ مگرمچھوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی اور وہ کسی کو بھی تالاب سے پانی پینے نہیں دیتے تھے۔ مگرمچھ کہتے تھے، پہلے ہمارے لیے کچھ پھل لاؤ تاکہ ہم کھا سکیں، پھر تم تالاب سے پانی پی سکتے ہو۔ بیچارے جانور جنگل سے پھل اکٹھے کرتے تھے، تب مگرمچھ انہیں تالاب سے پانی پینے کی اجازت دیتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور مگرمچھ کے اس رویے سے تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں اپنے بادشاہ شیر کو یہ بات بتانی چاہیے۔ جانوروں نے کہا، چلو شیر کے پاس چلتے ہیں۔ چالاک لومڑی نے کہا، اگر شیر بادشاہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکا تو وہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے اور اسے جنگل چھوڑ کر جانا ہوگا۔ لومڑی نے جانوروں کو شیر کے خلاف بھڑکایا۔ تمام جانور شیر کے پاس گئے اور اسے ساری مشکل بتائی۔ لومڑی نے شیر سے کہا، آپ کو ہمیں مگرمچھ سے بچانا ہوگا ورنہ آپ یہاں جنگل میں نہیں رہ سکتے۔ یہ کہنے کے بعد تمام جانور وہاں سے چلے گئے۔ شیر کا بیٹا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ شیر بادشاہ ساری رات پریشان رہا۔ ٹوٹو اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح ٹوٹو نے تمام جانوروں کو بلایا اور کہا، اس جنگل کا بادشاہ ہم سب کے لیے بہت مہربان ہے۔ وہ تمام جانوروں کا خیال رکھتا ہے اور تم سب اسے اس مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ رہے ہو۔ چالاک لومڑی نے کہا، یہ چھوٹا بچہ ان سب باتوں کے بارے میں کیا جان سکتا ہے؟ لیکن ٹوٹو کی گئی باتوں نے تمام جانوروں کو بہت متاثر کیا۔ تمام جانور شیر بادشاہ کے پاس گئے اور اپنے پچھلے رویے پر معافی مانگی اور کہا کہ ہم سب مل کر مگرمچھ کے خلاف لڑیں گے۔ سب سوچ رہے تھے کہ وہ مگرمچھ کو کیسے ہرا سکتے ہیں۔ پھر ٹوٹو نے کہا، مگرمچھ ہر وقت کھانا پسند کرتا ہے اور خرگوش اس کی پسندیدہ خوراک ہے۔ اب خرگوش مشکل میں تھا۔ ہاتھی بولا، ہم مگرمچھ کو خرگوش کو کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹوٹو بولا، نہیں، ہم خرگوش کو مگرمچھ کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کریں گے۔ تمام جانور حیران تھے کہ ایک چھوٹا بچہ ایسی شاندار آئیڈیا کیسے دے سکتا ہے۔ تمام جانور خرگوش کو حوصلہ دینے لگے کہ اس کی مدد سے وہ ان ظالم مگرمچھوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام جانوروں نے مل کر ایک بڑا گڑھا کھودا اور اسے درخت کی پتیوں اور جھاڑیوں سے ڈھانپ دیا۔ خرگوش تالاب پر گیا اور خرگوش نے مگرمچھ کی اجازت کے بغیر پانی پینا شروع کر دیا۔ مگرمچھ کو اسے دیکھ کر غصہ آ گیا۔ ایک مگرمچھ نے کہا، ہمیں اس خرگوش کو سزا دینی چاہیے اور اسے کھا لینا چاہیے۔ مگرمچھوں نے خرگوش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں مگرمچھوں کے لیے جال بچھایا گیا تھا۔ خرگوش نے چھلانگ لگائی اور وہ سوراخ کی دوسری سائڈ پر چلا گیا، جبکہ مگرمچھ بچھائے گئے جال کے سوراخ میں گر گئے۔ مگرمچھوں کو ان کے ظلم کی سزا ملی۔ تمام جانوروں نے خرگوش اور ٹوٹو کا شکریہ ادا کیا۔ شیر بادشاہ نے
کچھ دن تک جنگل میں جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ اس دن کے بعد جنگل کے تمام جانور خوشی خوشی ساتھ جنگل میں رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ٹوٹو کی طرح عقل مندی کا استعمال کر کے ہم بھی طاقتور دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔